وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صافات درس کا نمبر ہے 2095، آیت نمبر 61 سے 74. آج کا موضوع کیا ہم راستہ بھٹکی ہوئی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال قائل منهم انی کان لی قرین. ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا. یقول ائنک لمن المصدقین. جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو. فاطلع فرآه في سواء الجحیم. اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا. قال تاللہ ان کدت لتردین. کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں. افما نحن بمیتین. کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں؟ الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین. ہاں، جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا. ان هذا لهو الفوز العظیم. بے شک یہ بڑی کامیابی ہے. سامنے کرام، سورہ صافات آیت نمبر 61. لمثل ھذا فلیعمل العاملون. تو ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. کیا یہ خلد کی مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین. بے شک ہم نے اس درخت کو ظالمین کے لیے عذاب بنایا ہے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. بے شک یہ ایک درخت ہے جو دوزخ کے سب سے نچلے حصے سے نکلتا ہے. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین. اس کے خوشے ایسے ہیں گویا بدنما شیطانوں کے سر ہوں. وَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا وَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
پر پس وہ دوزخی اسی میں سے کھانے والے ہیں اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر یقیناً ان کے لیے اس کھانے پر پیپ کا ملا ہوا نہایت گرم پانی ہوگا جو کہ انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا، بریکٹ میں ہے۔ ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر کھانے کے بعد ان کا دوزخ ہی کی طرف دوبارہ پلٹنا ہوگا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، سو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور در حقیقت ان سے قبل پہلے کے لوگوں میں بھی اکثر گمراہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں بھی ڈر سنانے والے بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے چنیدہ برگزیدہ بندوں کے۔ سامنے کرام، دنیا میں دیکھیں ہم جب آئے ہیں تو دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہے ہمارے ساتھ لگی ہوئی، یا تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی سمیٹنے والے ہیں یا دنیا اور آخرت کے خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اچھا، یہ فیصلہ یعنی یہ نتیجہ کیسے ہوگا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی ہمیں، یہ بات تھوڑی سی سن لیں۔ پیغمبر آتا ہے، وہ انسان کو کامیابی کا راستہ بتاتا ہے اور اس راستے پر چلنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے عملی طور پہ۔ تو جو لوگ پیغمبر کی بات کو سچ مان لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، تو یہ لوگ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے والے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو پیغمبر کی بات کو جھٹلاتے ہیں قول سے یا عمل سے، اور دنیا کا دھوکہ لگ گیا ان کو، اب ظاہر ہے کہ راہ مستقیم ان کی ضرورت نہیں رہی، دین اسلام پر چلنے کے وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ جو ہے دنیا اور آخرت کی ناکامیاں سمیٹنے والے ہیں۔ دنیا میں بھی ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو لوگ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیتے ہیں اور غافلوں میں سے ہو جاتے ہیں ہماری طرح، تو ان کی دنیا کی زندگی بھی اچھی نہیں گزرتی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیں، آپ خود دیکھیں، میں تو آپ اگر انسان ہیں تو میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کی زندگی تنگ ہے، آپ کیا پریشان ہیں یا پریشانیاں ہیں، دنیا کی پریشانیوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں۔ اگر ایسا ہے، اگر آپ کو قلبی دائمی سکون میسر نہیں ہے تو یقیناً آپ پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ وقت کے لیے خوش ہو سکتے ہیں یا اپنے آپ کو دنیا میں دل لگا کر کچھ وقتی لمحات خوشی کے تحت گزار سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا، بڑا مزے کا کھانا تھا، بڑا اچھا لباس ہے، بڑا اچھا مکان ہے، بڑی اچھی گاڑی ہے، بڑے پیارے بچے ہیں، بڑی پیاری بیوی ہے، بڑا پیارا شوہر ہے۔ تو یہ چند وقتی خوشیاں ہیں، لیکن اصل زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے سبق، شجرۃ زقوم سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے کہ یہ جہنمیوں کی خوراک ہے اور وہ اس سے کھائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ جو یوم جزا کو جھٹلاتے تھے،
اور یوم جزا کو کون جھٹلا رہا ہے؟ آج کا مسلمان ان میں سر فہرست ہے. اس کو تو ڈبل عذاب ہے سر، ڈبل. کیونکہ ایک تو یہ زبان سے مانتا ہے لیکن عمل سے انکار کرتا ہے، اور یہ بڑے خطرناک یعنی حالات ہیں اور کیفیات ہیں جہنم کے. ثم فإنہم لآکلون فمالئون منہ البطون، اس سے پیٹوں کو بھرنا ہوگا. کون؟ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں. پھر اس کھانے کے اوپر ان علیہا لشوبا من حمیم، پھر نہایت گرم پانی ہوگا، پیپ کا ملا ہوا گرم پانی ہوگا. دوزخیوں کے جو زخموں کا دھون ہے وہ ان لوگوں کو پلایا جائے گا، اور پھر جائیں گے کہاں؟ کھا پی کے. ثم ان مرجعہم الی الجحیم. تو بہرحال دیکھیں، آپ اپنے متعلق اپنے اوپر رحم کریں، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آپ خود فیصلہ کریں. ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، آج کے مسلمان نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں تو دنیا کا ہوں. یہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے، عمل اور باتوں سے اس کے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی میں تو دنیا کا ہوں، دنیا کی کامیابیاں میں نے سمیٹی ہے. دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، یہ ہم اپنے زبان حال سے ایسے کہہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، چند دن ہے، یہ مہلت کے دن ہے، گزر جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دنیا میں بھی آپ خوشی والی زندگی نہیں گزار سکیں گے. اللہ راضی ہو گیا، اور جو گھر والا تھا اس میں جو گھر والا تھا وہ اپنے دل میں لا کے نہیں بسایا، تو پھر آپ کی تو حالت پریشان ہوگی. تو اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ حالات ہیں، یعنی زقوم کا درخت خوراک میں اور پینے کے لیے نہایت گرم کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم، اس کی تفصیل اس میں ہے، قرآن میں ہے، فقطع کہ ان کی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا، ایسا گرم پانی ہوگا. اور حدیث میں اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ وہ گرم پانی جب دوزخی اپنے منہ کے پاس لائے گا تو اس کی جو تپش ہے اس سے وہ دوزخی کا اوپر والا ہونٹ اوپر چلا جائے گا، نیچے والا ہونٹ جو ہے نیچے لٹک جائے گا. اتنا سخت گرم ہوگا. ہمیں تو یقین نہیں ہے، نہ یہ باتیں ہم پر ہی، مجھے پتہ ہے کہ ہم پر کوئی اثر نہیں کرتی. ہمیں کوئی دل میں خوف نہیں محسوس ہوتا، کوئی ڈر، کوئی خوف، کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے. معاذ اللہ اس قرآن کو ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں. باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کیا کہتے پھر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا دعوے ہیں، وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے. اچھا، جو پہلی میں نے آیت پڑھی ہے، لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس انجام کے لیے، اس ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سجیشن دے رہے ہیں کہ بھئی اصل کامیابی تو یہی ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو قیامت کے دن جنت میں آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. فقط فاز، یہاں بھی دیکھیں، ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. ہماری نظر میں بڑی کامیابی دنیا. مجھے کچھ خوشی تو نہیں ہو رہی ہے الفاظ کہتے ہوئے، لیکن حقیقت یہی ہے. ہماری نظر میں اصل خوشی جو ہے وہ ظاہر کی ہے، دنیا کی خوشی ہے. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے. بڑے بھاری الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. ہمیں تو ہمارا محبوب، مقصود اور مطلوب تو اللہ کی ذات ہونی چاہیے تھی، اور معبود، ہمارا معبود بھی ہمارا معبود بھی اللہ نہیں ہے. ہم تو اپنی نفس و شیطان کے عبادت گزار ہیں.
اس کی پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں۔ دیکھیں عبادت کیا ہے؟ اطاعت، بندگی۔ تو ہم تو نفس و شیطان جو ہمارے اندر ہے اور جو یہ نفسانی یہ شیطانی معاشرہ ہے، اس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے، میں نے بیان بھی کر دیا ہے، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا خلد کی یہ مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ اب جہنم کی بھی نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، ایک درخت کا نام لیا۔ آپ دیکھ لیں زقوم کا درخت ہم جانتے ہیں، یعنی وہ جو یہاں زقوم پایا جاتا ہے یہ تو مثال ہے، لیکن وہ کیا ہوگا، اس کی حقیقت کیا ہوگی، کتنا گرم ہوگا اور کتنا کڑوا، کتنا تلخ، پھر بھی ہم کھائیں گے۔ یہ تو شاید اتنا کڑوا نہ ہو زقوم کا درخت، اس کے کانٹے کیسے ہوں گے؟ یہاں بھی زقوم میں وہ جگہ بجگہ کانٹے ہوتے ہیں نا، شاخدار ہوتا ہے اور اس کی تو، لیکن اس کی اللہ تعالیٰ تفصیل بتا رہے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، اس کو ہم نے ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، یعنی عذاب۔ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، یہ ایک درخت ہے جو دوزخ کے نچلے حصے سے نکلتا ہے۔ اس کی جڑ جو ہے یعنی اگتا ہے، اب وہ کتنے درخت ہوں گے، یا وہ ایک درخت کیسا ہوگا جو تمام جہنم والوں کے لیے کافی ہوگا، یا ہر جگہ ہر خطے میں؟ جہنم تو بڑی وسیع ہے نا، تو اربوں لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس وقت تو 1.5 ارب کے لوگ ہیں اس صدی میں، اس سے پہلے جو صدی تھی 1.5 ارب وہ، اور پھر آپ لگا لیں اربوں، تو نام نہاد مسلمان ہیں، کیونکہ جب سے ہماری یعنی تختہ الٹا گیا ہے بغداد کا، اس کے بعد تو ہم یعنی بحیثیت قوم ہماری کوئی قوم کا وجود نہیں رہا ہے، ابھی بھی مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، ہم لوگ بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ہم جماعت میں نہیں ہیں، ہم لوگ فرقہ واریت کے شکار ہیں۔ ہمارا نہ اللہ کی توحید پر یقین ہے، نہ رسول کی رسالت کو ہم عملی طور پہ مانتے ہیں، نہ روز قیامت کی تصدیق کرتے ہیں۔ مصدقین، ہم تصدیق کرنے والے نہیں، ہم جھٹلانے والے ہیں۔ یہ باتیں دیکھیں، میں آپ سے کر رہا ہوں، میں نے کیا لینا ہے آپ سے، کیا دینا ہے؟ ہاں دینا تو ہے، لیکن لینا تو میں نے کچھ نہیں ہے آپ سے، دے رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ قیمتی باتیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ تو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو ایسی کڑوی کسی نہ میرا کوئی ایجنڈا ہے کہ آپ مجھے امیر المومنین بنا لیں، یا مثال کے طور پہ میں تو اس بات کا اہل بھی نہیں ہوں، یہ تمام باتوں کا میں اہل نہیں ہوں، لیکن ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے میں آپ کو ایک میسج کنوے تو کر رہا ہوں، اور کرنا چاہیے مجھے، کیونکہ جو میں نے میری سمجھ میں ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ زقوم کے درخت کو ترجیح دے رہے ہیں، یعنی آپ جب جائیں گے تو وہاں کیا آپ اپنے لیے زقوم کا درخت جو ہے کھانے پینے کے لیے، زقوم کا درخت اور پیپ کا کھولتا ہوا پانی؟ دیکھیں جھٹلانے والوں کی تو یہی سزا ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، جو یوم آخرت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے تباہی ہے، دوزخ ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، دوزخ کے وسط میں وہ جھٹلانے والا پڑھا تھا، نام اس کا مسلمانوں کا سا تھا، کام اس کے دنیا داروں کے تھے۔ دیکھیں یہ جھٹلانے والے کیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں، ہم جھٹلا رہے ہیں۔ ہم تو یعنی اس کی جو ہولناکی ہے اپنے عقیدے کی اور اپنے اعمال کی، اس کو تو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم،
طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ان کے جو خوشے ہیں گویا کہ شیطانوں کے بدنما سر. فإنهم لآكلون فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وہ دوزخی اسی میں سے کھانے والے ہیں اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں. یہاں تو آپ اپنے پیٹ اچھی اچھی چیزوں سے بھرتے ہیں، یہ بریانی پکے گی، یہ پلاؤ پکے گا، یہ دہی پکوڑا اور یہ فلاں اور یہ فلاں چیزیں. یہاں تو آپ منصوبے بناتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم زقوم کے درخت کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور بعض لوگ تو کر چکے ہیں مسلمانوں میں سے. یعنی دوزخ میں ان کی سیٹ کنفرم ہے. کیوں؟ کہ وہ جھٹلانے والے ہیں. لیکن میں کسی پر الزام تو نہیں لگا رہا، لیکن جو بھی جھٹلانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے ویلن، اس کے لیے ہلاکت ہے. ثم ان علیہا لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم الی الجحیم انہم الفوا آباءہم ضالین. اب ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور پھر انہی کے نقش قدم پر دوڑنے لگے. ہمارے آباء و اجداد تو گمراہ تھے، تو صدیوں سے مسئلہ گمراہی کا چلا رہا ہے. آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ کی توحید کے ہم قائل نہیں ہیں، رسول کی پیروی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو ہمارے آباء و اجداد جو تھے تو وہ تو خود برائے نام مسلمان تھے، وہ ہمیں کیا سکھاتے؟ تو وہ خود گمراہ تھے. ہم بھی اب جب بڑے ہو جاتے ہیں، دیکھیں جب آپ عاقل اور بالغ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا، نہ آپ کو یہ مجبور کیا ہے کہ بھئی تم اپنے آباء و اجداد کی اگرچہ وہ غلط ہو پیروی کرتے رہو. ایسا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا. جب ہم بڑے ہو جائیں، سوچ سمجھ کے حامل ہو جائیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے. آپ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، میں دونوں سے مخاطب ہوں. آپ کو سوچنا چاہیے اگر آپ کے باپ دادا جو تھے وہ اللہ کے راستے پر نہ تھے تو آپ نے کیوں دنیا کا راستہ اختیار کر لیا؟ آپ کو تو اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، آپ کو تو اللہ کو منزل بنانا چاہیے، آپ کو تو اللہ کے لیے زندگی گزارنی چاہیے. تو آپ بغیر سوچے سمجھے اپنے باپ دادا کو کے راستے پر دوڑے چلے جائیں، یہرعون، دوڑے چلے جا رہے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور در حقیقت ان سے پہلے لوگوں میں سے بھی اکثر گمراہ تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مُنذِرِينَ، اور ان میں بھی ہم نے ڈر سنوانے والے بھیجے. اب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک تو سلسلے یعنی رسالت کا پیغام پہنچانے والے تو ہر دور میں ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، ان علینا للہدیٰ. آپ یہاں پہ اگر رسول کا اسپیسیفک وہ نبوت کیونکہ اختتام ہو چکی ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد کو ڈرانے والے کیا کوئی بھی نہیں تھا؟ تھے، لیکن نہیں جانا انہوں نے، نہیں سمجھا، نہیں مانا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. آپ دیکھیں کہ کیا ہوا انجام ڈرانے والوں کا، جن کو ڈرایا گیا تھا. آپ یہ جملہ جو ہے یعنی اس تک نہ لیں. ہمارے آباء و اجداد بھی ان کو اگرچہ ڈرایا گیا، یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ تو سمجھے نہیں ہیں. اسی طرح ہم آج سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چلیں آپ اپنے آنے والوں کے آباء و اجداد میں تو ہیں نا، آپ قرآن کی آیات آپ پر پڑھی جا رہی ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں یار یہ شخص تو ایسے ہی لگا ہوا ہے اور یہ تو دقیانوسی ہے اور یہ فلاں ڈھمکانا، اور آپ بات ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہیں نا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے، اس پہ مہر لگ جاتی ہے اور زنگ پڑ جاتا ہے، پھر انسان ضلال بعید میں پڑ جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. دیکھیں آپ یعنی کچھ بہتر اپنے لیے فیصلہ کر لیں. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیا ہوا انجام تم دیکھ لو، ڈرانے والوں کا انجام کیا ہوا. الا عباد اللہ المخلصین، لیکن الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنیدہ اور یعنی اللہ کے خاص بندے، مخلصین جو اللہ کے خالص اللہ کے بندے ہیں،
وہ لوگ جو ہیں اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ آیت اور سامعین کرام اس کا میں آپ کو حوالہ دوں گا، آیت نمبر 40۔ جب یہ مضمون شروع ہو رہا تھا، ابھی تو ہم پہنچ گئے الا عباد اللہ، یہ آیت نمبر 74، الا عباد اللہ المخلصین۔ اب پھر آیت نمبر 74 میں الا عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ دیکھیں وہ میں نے وہاں بھی آپ کو وضاحت کی تھی، اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ دراصل ہم سب اللہ کے خاص بندے ہیں۔ انسان بحیثیت انسان یہ اللہ کی خاص مخلوق ہے۔ آپ کو میں نے گزشتہ اس میں بھی بتایا تھا۔ اب یہ خلیفۃ اللہ ہے، اگر یہ خلیفۃ اللہ دنیا میں آ کے ہوش اگر یعنی بالغ اور باشعور ہو کے اگر اپنے آپ کو نہ پہچانے تو پھر یہ اپنے آپ کو اپنے مقام سے گرا دیتا ہے۔ اس کو دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفۃ اللہ بننے کی استعداد دے کر دنیا میں بھجوایا ہے، پھر اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، پیغمبر، شریعت، قرآن اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ طریقہ تمام بنا دیا ہے۔ یعنی دیکھیں، قرآن اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق ایک نگران کی نگرانی میں مقامی طور پر یہ لازمی ہے بات کہ آپ اپنا ایک استاد بنا لیں، ایک ٹیوٹر بنا لیں، اس کی رہنمائی میں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر آپ صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیں تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ اللہ کے خاص بندے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ کسی کو وہ خاص بندہ قرار دے اور کسی کو کہے یہ تو عام بندہ ہے، یہ تو اس پہ میں اپنی رحمت نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے جو بھی الا عباد اللہ المخلصین، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، یہ شرائط اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اگر آپ اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور یقین کر لیں اور عمل صالح کر لیں تو آپ اللہ کے خاص بندے بن جائیں گے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں اور گزشتہ 3 آیت پڑھتا ہوں اور باقی سبق جو ہے قاری صاحب سے سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لمثل هذا فلیعمل العاملون۔ ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ اذلک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین۔ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے۔ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم۔ وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین۔ اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر۔ فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون۔ سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم۔ پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم۔ پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ان
إنهم ألفوا آباءهم ضالين انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا، فهم على آثارهم يهرعون سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور ہم نے ان میں متنبع کرنے والے بھیجے۔ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين سو دیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ إلا عباد الله المخلصين ہاں، خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم